بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نئے اسلامی سال پر مبارکبادی دینا کیسا ہے، اس سلسلے میں لوگ معلومات کر رہے ہیں، سوال آ رہے ہیں۔ تو یاد رکھیں کہ صحیح یہ ہے کہ اگر کوئی شخص نئے اسلامی سال پر آپ کو مبارکباد دیتا ہے تو اسے جواب میں مبارکبادی دینا جائز ہے، لیکن نئے سال کی مبارکباد میں خود پہل نہ کرے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص آپ کو یہ کہتا ہے ہم آپ کو نئے سال کی مبارکباد دیتے ہیں، تو آپ اسے جواب میں یہ کہہ دیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو خیر و بھلائی دے اور اسے خیر و برکت کا سال بنائے، لیکن آپ لوگوں کو نئے سال کی مبارکباد دینے میں پہل نہ کریں، اس لیے کہ کسی صحابی سے، کسی سلف سے اور کسی قرآن و حدیث کی آیت سے، نص سے یہ چیز ثابت نہیں ہے، نہ اس طرح کا ہمارے بزرگوں کا معمول رہا ہے، ہمارے اکابر کا نہ یہ کوئی معمول رہا ہے۔ بعض مشائخ نے ہجری سال کے شروع ہونے کی مبارکباد دینے کے بارے میں یہ بھی کہا ہے کہ کسی مسلمان کو تہواروں مثلا عید وغیرہ پر دعا کے الفاظ کو عبادت نہ بتاتے ہوئے مطلقاً دعا دینے میں کوئی حرج والی بات نہیں، اور خاص کر ایسا کرنے میں جب محبت و مودت اور خوشی اور سرور مسلمانوں کے سے خوش دلی سے پیش آنا مقصود ہو۔ تو ابتدا کرنے میں حرج ہے، لیکن اگر کوئی مبارکباد دے رہا ہے تو پھر جواب اس کا ضرور دیا جائے گا۔ اگر مبارکباد دینے کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو اسلامی مہینوں کے متعلق اہمیت کا احساس ہو اور محض رسم مقصود نہ ہو، تو اسلامی سال پر مبارکباد دینے کی گنجائش نکلتی ہے۔ خلاصہ یہ نکلا کہ نئے اسلامی سال کی مبارکباد دینا جائز اور مباح تو ہے، البتہ سنت سے ثابت نہیں ہے، اور اس طرح کی مبارکباد وغیرہ سے آہستہ آہستہ وہ عمل رسم و رواج کا درجہ اختیار کر لیتا ہے اور اس طرح بدعتیں وجود میں آ جاتی ہیں۔ ہجرت کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال مدینے میں رہے ہیں، اور آپ کے بعد 30 سال خلافت راشدہ کا عہد رہا۔ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کی نگاہ میں اس واقعے کی اتنی اہمیت تھی کہ اسی کو اسلامی کیلنڈر کی بنیاد و اساس بنایا گیا، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے عہد سے ہی ہجری تقویم کو اختیار کر لیا گیا تھا، لیکن ان حضرات نے کبھی سال نو یا یوم ہجرت منانے کی کوشش نہیں کی۔ اس سے معلوم ہوا کہ اسلام اس طرح کے رسوم و رواج کا قائل نہیں ہے، کیونکہ عام طور پر رسمیں نیک مقصد اور سادہ جذبے کے تحت وجود میں آتی ہیں، پھر آہستہ آہستہ دین کا جز اور حصہ بن کر رہ جاتی ہیں۔ اس لیے اسلام کو بیامیز رکھنے کے لیے ایسی رسموں سے گریز ضروری ہے۔ ایک دعا کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ ایک دعا پڑھنی چاہیے۔ اس دعا کے بارے میں روایت میں ملتا ہے کہ صحابہ اکرام آپس میں ایک دوسرے کو یہ دعا سکھاتے تھے، تو وہ جو دعا ہے وہ کسی سال کے ساتھ خاص نہیں ہے، ہر مہینے پڑھنی چاہیے، ہر مہینے سیکھنی سکھانی چاہیے، کرنی چاہیے، اور نیا سال کا مہینہ محرم شروع ہو تو اس وقت بھی کہنی چاہیے۔ وہ دعا بھی آپ یاد رکھیں، اللہم ادخلہ علینا بالامن والایمان والسلامتی والاسلام ورضوان من الرحمن وجواز من الشیطان۔ اللہ تعالیٰ خیر و برکت کا مہینہ بنائے، خیر و برکت کا سال بنائے، امن و ایمان کے ساتھ ہمیں عطا فرمائے، سلامتی، خیر اور بھلائی اور اسلام کے ساتھ نصیب فرمائے۔ اللہ اپنی خوشنودی ہم عطا فرمائے، اس مہینے میں اور اس سال میں شیطان سے ہمیں پناہ نصیب فرمائے۔ یہ حکم ہے، اس کے اوپر ہم عمل کریں، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔